بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 9th بایولوجی چیپٹر 1 لیکچر نمبر 7 اور ٹاپک ہمارے پاس ہے مسلم سائنٹسٹ۔ تو آج ہم جتنے بھی مسلمان سائنسدان تھے ہم اس کو دیکھیں گے بایولوجی میں، اور کیا اس کا کیا رول تھا بایولوجی میں، مسلمان سائنسدانوں کا کیا رول تھا، خاص کر یہ جو پہلے جو ایڈی میں ان لوگوں نے کام کیا تھا آفٹر ڈیتھ آف کرسٹ، اس نے جو کام کیا تھا بہت پہلے، اس نے مسلمان سائنسدانوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا بایولوجی کے ڈسکوری میں، نئے چیزوں کو ڈسکور کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ان میں جو آپ کے بک سے ریکمنڈ ہے 9th بایولوجی میں، وہ 3 سائنسدانوں کی بات کی گئی ہے۔ ایک ہے جابر بن حیان، اور دوسرے نمبر پر عبد المالک اسماعی، اور ابو علی سینا جو تیسرے نمبر پر ہے۔ ہم اس 3 مسلم سائنٹسٹ کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں۔ تو آئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیں جو جابر بن حیان تھے یہ بیسیکلی کہاں سے تھا، یہ ایران سے ان کا تعلق تھا۔ تو ایران میں پیدا ہو گئے تھے، ایرانین تھے۔ ایران میں کیا ہوا تھا، جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوا تھا۔ جو ان کی جو اسٹڈی کی پریکٹس تھی، جو اس کا ریسرچ تھا، تو اس نے سارا جو پریکٹس کیا تھا وہ عراق میں کیا تھا۔ جو اس کا پریکٹس وہ کہاں میں اس نے کیا تھا، عراق میں اس نے کیا تھا۔ اس سارا جو اسٹڈی کا پریکٹس ہے وہ اس نے وہاں پہ کیا تھا۔ یہ جو جابر بن حیان تھے یہ کیا تھے، یہ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن، اگلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے، ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری۔ اس کا کیمسٹری میں بہت بڑا رول تھا۔ کیسے بڑا رول تھا، جابر بن حیان کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فاؤنڈر آف کیمسٹری ہے یا فادر آف کیمسٹری ہے، اس نے کیمسٹری میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہم جب کہ بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو بایولوجی میں ہم اس کا رول دیکھیں گے یہاں پہ جابر بن حیان کے۔ جابر بن حیان نے پلانٹس پر بھی کام کیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اس نے اینیملز پر بھی کام کیا تھا۔ کئی سارے ڈسکوریز اس نے کس میں کیے تھے، پلانٹس پر بھی کیا تھا، اور کس پر کیے تھے، ان پر کیے تھے۔ جب ان پر اس نے ریسرچ کیا تو بعد میں یہ جو پلانٹس کا ریسرچ تھا اور جو اینیملز کا جو ریسرچ تھا، پھر اس نے ان کو جو جتنے ان کے بکس تھے کتابوں میں اس کو شائع کر دیا، اس نے بک میں ریٹن فارم میں لکھ دیا۔ جابر بن حیان نے 2 بکس، ان کی جو 2 فیمس بکس ہیں، کون سے بکس، فیمس بک جو ان کی جو مشہور ہے 2 بکس ہیں، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ اس نے جو 2 بکس میں سے جو سب سے پہلا بک ہے وہ ہے الحیوان۔ الحیوان جو تھا یہ کس کے بارے میں تھا، الحیوان جو تھا یہ اینیملز کے بارے میں تھا، حیوانوں کے بارے میں تھا، جانوروں کے بارے میں تھا۔ تو اس کا جو سب سے پہلا بک تھا وہ کس کے بارے، کون سا بک تھا، الحیوان۔ الحیوان اس بک میں اس نے کس چیز کو ڈیفائن کیا تھا، کس چیز کے بارے میں لکھا تھا، مختلف حیوانوں یا پھر مختلف اینیملز، جانوروں کے بارے میں اس نے اس بک کے بارے میں لکھا تھا۔ دوسرا جو اس نے بک لکھا تھا وہ ہے النباتات۔ النباتات یہ اگلا بک ہے۔ النباتات میں جابر بن حیان نے کیا کیا تھا، جابر بن حیان نے اس میں لکھا تھا پلانٹس کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، جڑی بوٹیوں کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ کون کون سی جڑی بوٹی ہے، کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں، یہ جابر بن حیان نے کیا تھا۔ خیر ہے، لیکن یہ کام اس نے کب کیا تھا، تو یہ اور یہاں پہ ایک ورڈ جو ہم بھول گئے تھے، جو جابر بن حیان تھے وہ 721 پیدا ہوئے تھے، 815 ایڈی تک، ایڈی مین آفٹر ڈیتھ، کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے سائنٹسٹ کی بات کریں گے۔ دوسرے سائنٹسٹ کا نام ہے عبد الملک اسماعی۔ عبد الملک اسماعی جو ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے، یہ برسا میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پہ، برسا میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ عبد الملک اسماعی یہ وہ واحد سائنٹسٹ تھے، سب سے پہلے اس نے فل ڈیٹیل اسٹڈی اس نے اینیملز کے بارے میں، یہ وہ واحد سائنٹسٹ تھے سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا، ڈیٹیل اسٹڈی کیا تھا کس کے بارے میں، ڈیٹیل اسٹڈی کیا تھا اس نے اینیملز کے بارے میں، اینیملز جانوروں کے بارے میں۔ عبد الملک اسماعی نے جانوروں کے بارے میں سب سے پہلے اس نے بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کی تھی، کس نے، عبد الملک اسماعی نے کی تھی۔ اب اس کے بعد اس نے کتنے بکس لکھے تھے، اس نے کئی سارے بکس لکھے تھے، لیکن اس کے ہم کچھ چند
جو اس کے فیمس بکس ہیں، جو مشہور بکس ہیں، جو آپ کے بک میں بھی ریکمینڈ ہے، آپ کے بک میں بھی جو لکھے ہوئے ہیں، ہم اس بکس کو یہاں پہ لکھیں گے۔ اس نے جو ایک بک لکھا تھا، اس بک کا نام تھا الابل۔ جو الابل تھا، یہ بکس کس کے بارے میں تھا؟ الابل اس نے لکھا تھا، یہ دوسرا بکس اس نے لکھا تھا الخیل، کلیئر ہے؟ اس کے بعد اس نے جو تیسرا بکس لکھا تھا وہ الوحوش، چوتھا بکس اس نے لکھا تھا خلق الانسان یا خلق الانسان، خلق الانسان۔ یہ 4 بکس اس نے لکھے تھے، کلیئر ہے؟ جو الابل یہ بکس ہیں، یہ بکس جو تھا یہ کیمل کے بارے میں تھا، کیملز کے بارے میں تھا، اونٹوں کے بارے میں یہ بک اس نے لکھا تھا، کلیئر ہے؟ جو دوسرا الخیل بک جو اس نے لکھا تھا، یہ کیملز اونٹ کے بارے میں اس نے لکھا تھا۔ دوسرا جو الخیل یہ ہارس کے بارے میں تھا، یا ہارسز، گھوڑوں کے بارے میں یہ بک اس نے لکھا تھا۔ الوحوش میں اس نے اس کتاب میں اینیملز کے بارے میں لکھا تھا، مطلب حیوانوں اور جانوروں کے بارے میں اس نے یہ لکھا تھا۔ خلق الانسان یہ والا بک جو تھا، یہ اس نے لکھا تھا، یہ اس نے ہیومنز بینگز کے بارے میں، ہیومن کریشنز کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ ہیومن بینگز کا سے مراد کہ اس نے انسانوں کے بارے میں لکھا تھا۔ اب ایک پوائنٹ ہے، یہ سارے کتابیں 1 2 3 4 اس کتابیں میں اس نے 3 چیزیں ڈیفائن کی تھی۔ اس نے ان کتابوں میں فوڈ کے بارے میں لکھا تھا، اس جانداروں کے، یہ جو کیمل ہے، اونٹ، گھوڑا جو جانور ہے اور جو انسان ہے، اس نے ان کے فوڈ، خوراک کے بارے میں اس کتاب میں، ان کتابوں میں لکھا تھا، فوڈ کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پر اس نے پھر کیا لکھا تھا؟ فوڈ کے بارے میں لکھا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ریپروڈکشن کے بارے میں بھی کیا لکھا تھا؟ ریپروڈکشن ہم کہتے ہیں پیداوار، نئے نسل پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے فوڈ، ریپروڈکشن وغیرہ کے بارے میں کیا کیا تھا؟ ان کتابوں میں اس نے واضح طور پر لکھا تھا۔ کس نے؟ عبد المالک اسمعی۔ اس نے کب پیدا ہوئے تھے؟ 740 سے لے کر 828 AD تک اس کی جو لائف سٹائل تھی یہ اتنی تھی۔ اس کے بعد جو لاسٹ سائنٹسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے ابو علی سینا۔ ابو علی سینا 980 سے لے کر 1037 AD تک اس کی جو لائف سٹائل تھی، آفٹر ڈیتھ آف کرسٹ اس کی جو لائف سٹائل تھی۔ ابو علی سینا کو ایک اور نام سے یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ ابو علی سینا ایک نام سے کافی زیادہ مشہور تھا، لوگ اس کو ایوی سینا بھی کہتے تھے، ایوی سینا، ابو علی سینا کا یہ نام تھا، کلیئر ہے؟ جو کہ ایک مسلم سائنٹسٹ تھے، بہت ہی بہترین سائنٹسٹ تھے، ہم اس کے بارے میں مزید بھی دیکھیں گے۔ ابو علی سینا جو ہے یہ کہاں پہ پیدا ہوا تھا؟ جو ابو علی سینا تھا یہ بخارا میں پیدا ہوا تھا، بخارا کے قریب جو ایک جگہ تھی اس کے قریب یہ کیا ہوتی؟ یہ پیدا ہوا تھا۔ ابو علی سینا یہ وہ واحد سائنٹسٹ تھے جس نے سب سے پہلے میڈیسن کے بارے میں باتیں کی تھی۔ سب سے زیادہ میڈیسن کے بارے میں اس نے بکس بھی لکھے تھے، اور سب سے زیادہ میڈیکل سائنس کا یہ بادشاہ کہلاتا ہے۔ میڈیسن سائنس میں، میڈیکل سائنس میں، خاص کر میڈیسنز، دوائیوں میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ہم اس کو فادر آف سائنس یا پھر جو ہے فاؤنڈیشن، یا پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فادر آف میڈیسن۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فادر آف میڈیسن، یا ہم اس کو دوائیوں کا بانی بھی کہا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے دوائیوں میں کیا کیا تھا؟ بہت سارا رول، کردار ادا کیا تھا۔ ابو علی سینا جو تھے یہ فزیشین تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ فزیشین تھا، فزیشین تھا، کلیئر ہے؟ یہ جو تھا فزیشین کے بعد یہ ایسٹرونومسٹ تھا، ایسٹرونومر تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ ایسٹرونومر تھا۔ اس کے بعد یہ جو تھا یہ فلاسفر تھا، فلاسفر بھی تھا، اور ساتھ ساتھ میں کون تھا؟ پوئٹ بھی تھا۔ کون؟ ابو علی سینا۔
جو ابو علی سینا تھے یہ بہت ہی قابل ترین بندہ تھا. اب ذرا یہاں میں دیکھیں, یہ جو تھا فزیشین کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی تھے. ایسٹرونومر کا جو ایسٹرونومر تھا, ایسٹرونومر کا مطلب ہے کہ یہ کیا کرتا تھا, یہ جو اسپیس ہے, یہ جو خلا ہے, یہ جتنے بھی پلینٹس ہے, جو سیارے ہیں, اس کے بارے میں جو اسٹڈی کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں, ایسٹرونومر کہتے ہیں. فلاسفر کا مطلب ہے کہ یہ کون تھے, یہ حکیم بھی تھے, جو کہ ان کے پاس بہت ساری اسٹڈی تھی. پوئٹ, یہ ساتھ ساتھ میں کیا تھے, شاعر بھی تھے. ابو علی سینا نے تقریباً 99 کتابیں اس نے لکھی تھی. 99 بکس اس نے کیا کیا تھا, ہم یہ دیکھیں گے کہ روٹ 99 بکس. اس نے کتنی کتابیں لکھی تھی, 99 کتابیں اس نے لکھی تھی. 99 کتابوں میں 99 بکس میں جو 16 بکس تھے, اس میں سے کتنے بکس, جو جتنے بھی 16 بکس تھے, 16 بکس کس کے بارے میں تھے, میڈیسنس کے بارے میں تھے, میڈیسنس دوائیوں کے بارے میں تھے. کلیئر ہے. اب اس کے پھر کیا ہے, 2 مشہور کتابوں کی اس نے 2 بہت زیادہ مشہور کتابیں لکھے تھے. اس میں سے جو سب سے پہلے اس نے لکھا تھا القانون فی الطب. دوسرا اس نے جو لکھا تھا الشفا. یہ 2 کیا تھے, اس کے مشہور کتابیں تھے. ان 2 کا یہ 2 کتابیں ہیں, یہ 2 واحد کتابیں ہیں جو آج کل یہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز میں تقریباً 800 سالوں سے یورپین کنٹریز کی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں, خاص کر جو زولوجی وغیرہ ان کے جو برانچز ہیں, تو اس یونیورسٹیز میں یہ جو 2 کتابیں ہیں ابو علی سینا کے, تقریباً 800 سال تک یہ کتابیں پڑھی جا رہے ہیں. یہ کتابیں جو خاص کر یورپین کنٹریز میں یہ 2 کتابیں کیا ہو رہے ہیں, شائع ہو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لوگ ابھی تک. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی.